السلام علیکم۔ نئی سوچ اور نئی خبر کے ساتھ میں ہوں عمر خیام۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر 3 روز پہلے وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ اب 3 روز گزر جانے کے باوجود، پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود اس واقعے کی FIR درج نہیں ہو سکی۔ اب FIR درج نہ ہونے کے خلاف اور اس قاتلانہ حملے کے خلاف ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب اپنی صوبائی حکومت یعنی کہ پنجاب حکومت اور اپنی جو پارٹی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 3 روز پہلے جب یہ واقعہ ہوتا ہے اور واقعے کے بعد جو مبینہ ملزم کا جو ہے وہ ایک فرسٹ سٹیٹمنٹ جو سامنے آتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے وفاقی حکومت نے اس سارے واقعے پر جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ یہ تھی کہ ایک مذہبی جنونی شخص نے عمران خان پر جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے، جس میں عمران خان صاحب بال بچے ہیں۔ اب اس پر مختلف وزراء یعنی کہ مریم اورنگزیب آتی ہیں، احسن اقبال صاحب آتے ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب آتے ہیں، تو تمام کی جو ہے وہ جانب سے اس کو مذہبی رنگ دیا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مذہبی معاملات کو، مذہبی یہ جو جنونیت ہے، مذہبی انتہا پسندی، اس کو برا نہیں کہتے رہے، اس کو اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں جس طرح احسن اقبال صاحب پر حملہ ہوا، اس پر بھی انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں کی تھی، تو اس لیے جو انہوں نے گھڑا کھودا تھا، آج وہ خود ہی اس کا شکار ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا بھی بیان آئے، یہاں تک کہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی جو بیان آیا، انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی ایک مذہبی شخص نے حملہ آور ہوا اور عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس میں اس کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ایک بیانیہ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، لیکن اس بیانیے کو پذیرائی نہیں ملی۔ یہ جو چورن تھا حکومت کا کہوں تو کہ یہ بکا نہیں، یہ اس کو عوام نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس بیانیے کو عوام کہیں نہ کہیں جو ہے وفاقی حکومت کو اس واقعے سے لنک کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں یا پھر اگر آپ عام جنرل پبلک سے بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں قصوروار سمجھتی تھی۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ماضی میں بہت سارے ہمارے جو اس وقت وفاقی حکومت میں جو عہدیدار ہیں، رہنما ہیں مختلف پارٹیوں کے، ان کے بیانات اور حالیہ بیانات، جس طرح وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا عادل شہزیب کے پروگرام میں بیٹھ کر کے یہ کہا کہ اب یہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے، اب اس کو کچل دینا چاہیے۔ ایمن ولی کا بیان ریکارڈ پہ ہے، انہوں نے بھی عمران خان کو کچلنے کی بات کی۔ مولانا فضل الرحمان کے ایک نہیں یکے بعد کئی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ عمران خان کا اب جو ہے وہ ان کو کچلنے سے متعلق ان کے جو بیانات ہیں۔ اب ان بیانات کی روشنی میں، ان بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے عوام نے جو یہ بیانیہ وفاقی حکومت بنانے کی کوشش کی، اس کو رد کیا۔ اب کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ درد سر یعنی کہ گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے، جس کا حالیہ ثبوت ہمیں اس ضمنی الیکشن میں بھی دیکھنے کو ملا، جو خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی تک مختلف یہ 8 حلقے تھے جن میں عمران خان صاحب خود امیدوار تھے، اور 8 میں سے 7 نشستوں پر وہ واضح اکثریت کے ساتھ جیت جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب عوام سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وفاقی حکومت اس جو ہے وہ سانحے کی ذمہ دار ہے۔ اب چونکہ یہ بیانیہ بکا نہیں، تو آج ہمیں جو 3 4 5 پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو ہے وہ مختلف وفاقی وزراء اور بشمول وزیر اعظم، آج جو ایک نیا رنگ اس جو ہے وہ قاتلانہ حملے کو دینے کی کوشش کی گئی، اس میں سوالات اٹھا دیے گئے کہ آیا کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں، یہ ڈرامہ تو نہیں کہیں ان کا۔ سب سے پہلے اس پر سوال اٹھایا وفاقی وزیر جوید لطیف صاحب کے ساتھ، جو جب سے حکومت بنی ہے وزیر ہیں لیکن ان کو کوئی ابھی تک عہدہ نہیں ملا، وزارت انجوائے کر رہے ہیں، صرف وہ ہر آئے دن بیان دیتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وزارت انجوائے کرتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ اچھا،
وہ سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں گولی لگی ہے یا نہیں. اس کے بعد شرجیل میمن صاحب آتے ہیں, وہ بھی انہی سوالات کے ساتھ آتے ہیں کہ گولی لگی تو ان کو پھر کینسر اسپتال کیوں لے کر جایا گیا, گولی لگی کتنی گولیاں لگی, پہلے کہا 1 گولی لگی, بعد میں کہا 4 گولیاں لگی, پتہ نہیں کتنی گولیاں لگیں. بعد میں انہوں نے کہا جی اس پر ماہرین جو بیرون ملک سے ماہرین آئیں وہ اس کی تحقیقات کریں تو پھر پتہ چلے گا جی عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے یا نہیں. بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں اپنی جان دینے کے بعد جو ہے وہ آپ کی سچائی کو مانا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ پر قاتلانہ حملہ ہو بھی گیا تو اس کو مذاق اڑایا جاتا ہے, اس میں شک و شبہات نکالے جاتے ہیں. جس طرح ابھی پچھلے 3 دنوں سے میں سوشل میڈیا پر جو حامی لوگ ہیں وفاقی حکومت کے, وہ ان کے حق میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, وہ سوالات اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں. لیکن آج جو ہے وہ اگر بڑی انوکھی بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بھی پریس کانفرنس کے دوران سننے کو ملی, جب انہوں نے بھی کہا کہ 4 گولیاں لگی, 16 گولیاں لگی, پتہ نہیں کتنی گولیاں لگی, پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہوا. اب پوسٹ مارٹم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا خان صاحب کو, پوسٹ مارٹم تو مرنے کے بعد ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم تو ایک زندہ شخص کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوتا. اب یہ جو بیان ہے, ایک طرف آپ وزیر اعظم صاحب مذمت کر رہے ہیں, دوسری طرف عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کو مضحکہ خیز وہ جو ہے وہ مذاق قرار دے رہے ہیں. تو اور ایک جو ان کا جو یہ بیان ہے پوسٹ مارٹم والا, ایک تو غلطی ہوئی, اگر غلطی ہوئی تو یہ بڑی کیا کہ وزیر اعظم صاحب کو اتنا بھی نہیں پتہ. جو آج اہم کام ہوا, جو ایک اچھا یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ تشکیل دیں جو اس واقعے کی جو ہے وہ ڈیٹیل ساری تحقیقات کرے, اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہے وہ سامنے آئے. اگر ان کی وہ ذمہ دار ثابت ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دیں گے. یہ ایک اچھا قدم ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے. اچھا, اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے اور صوبائی حکومت سے کیوں نالا نظر آ رہے ہیں؟ صوبائی حکومت سے تو بالکل وجہ یہی ہے کہ جو وہ خواہش کر رہے تھے کہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے, ان کے خلاف ایف آئی آر گزشتہ 3 روز سے نہیں کاٹی جا رہی. گزشتہ روز بھی وزیر آباد تھانے میں پی ٹی اے کے چند رہنما بیٹھے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب خاص سے جو ہے وہ پنجاب حکومت سے ناراض بھی ہیں. گزشتہ روز ایک خبر بھی آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی اور عمران خان صاحب کے درمیان اس معاملے پر کچھ تلخی بھی ہوئی ہے. اچھا, پارٹی سے کیوں ناراض ہے؟ اب پارٹی سے ناراض اس لیے ہیں کہ پارٹی کے سارے عہدیدار کوئی ہاسپٹل جا کے منہ دکھا رہا ہے کہ ہم خان صاحب آپ کے پاس یہ وہ, یعنی کہ اپنے نمبر بڑھانے کے چکروں میں ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو کہا تھا کہ عمران خان صاحب پنڈی آئیں گے تو 10 لاکھ کا مجمع ہوگا, فیاض الحسن چوہان صاحب, شیخ رشید صاحب. لیکن اس دن سے جو احتجاج کی کال دی گئی بار بار قاتلانہ حملے کے بعد, تو اس تعداد میں جو عہدیدار ہیں, جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, وہ لوگ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے. میں دوسرے شہروں کی بات نہیں کروں گا, میں کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں بڑے تمام مظاہروں کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں, تو گزشتہ 2 سے 3 روز سے میں یہ ساری صورتحال کو دیکھ بھی رہا ہوں. تو جو دعوے کیے گئے فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف سے کہ 10 لاکھ بندے لے کے آئیں گے, شیخ رشید نے بھی کہا کہ ایک بڑا جمع غفیر ہوگا. ہمیں اس دن کہا فیض آباد کے مقام پہ سمجھا جانا چاہیے کہ راولپنڈی میں خاصی نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی 10 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے, 10,000 بھی بہت دور کی بات ہے. 1,000 میں کہوں کم, منیمم میکسیمم 1,000 سے بھی کم لوگ گزشتہ 2 سے 3 روز میں ہمیں اس فیض آباد کے مقام پر دیکھنے کو ملے, جن پر اسلام آباد پولیس کی طرف سے آنسر شیلنگ کی جاتی ہے, وہ منتشر ہو جاتے ہیں, تو وہ پیچھے چند لوگ ہی رہ جاتے ہیں. تو جو دعوے بہت بڑے بڑے ہیں, عملی کام نہ ہونے کی وجہ سے خاص سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی پارٹی کی قیادت سے بھی نالا نظر آ رہے ہیں. تو آج اس کے علاوہ ایک جو بڑی حکومت کی طرف سے ایک غیر جمہوری کام, اس کو کہوں تو غلط نہیں ہوگا, جو عمران خان صاحب کی جو ریکارڈڈ تقریر
اور جو لائیو تقریر دونوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ گزشتہ جب ٹینیور تھا حکومت کے دور میں ایسے اقدامات کی جاتے تو بڑے دانشور اٹھ کر سامنے آتے تھے تو وہ اس کی سخت تردید کرتے مذمت کیا کرتے تھے کہ یہ غیر جمہوری ایکٹ ہے، غیر جمہوری اقدامات ہیں۔ تو اب جو عمران خان صاحب پر ایک جمہوری دور میں ان کی آواز بندی کرنا، کیا یہ ایک جمہوری عمل ہے؟ اس پر دانشوروں کا وہ جو لبرل ہمارے دانشور ہیں بڑے کھل کر سامنے آتے ہیں، وہ ابھی تک ان کی نہ کوئی بیان آیا ہے، نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے یا نہ کوئی ٹویٹ ہے۔ خیر، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔